گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. بہت سے لوگ اس کے شاکی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام جو دعا مانگتے تھے ان کی دعا قبول ہو جاتی. پیغمبر تھے وہ. اور ایک آدمی ایسا تھا دعا بہت مانگتا ہو کہ کو دعا نہیں قبول ہو. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا, کہنے لگا عیسیٰ پیغمبر آپ جو بھی دعا کرتے آپ کی دعا قبول ہو جاتی. ہماری دعا تو زندگی میں نہیں قبول ہوئی. آپ بھی دعا کر دو کہ اللہ ہماری دعا کو بھی قبول کر لے. تو عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے. انہوں نے کہا یا اللہ اے بچے جا تو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرا فلاں بندہ تجھ سے دعا کرتا ہے, مولا اس کی دعاؤں کو قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ جا کے کہہ دو اس کی 3 دعائیں میں قبول کر لوں گا. عیسیٰ علیہ السلام آئے, کہا اللہ تعالیٰ نے تیری 3 دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. جب وہ سنس تو بہت خوش, پھیلائے دی اس پہلے نمبر پر ہاتھ. کہا یا اللہ میری بیوی کو چاند کی طرح خوبصورت بنا دے. سب سے پہلو کا مہروا یاد ہے. نہ روزی یاد آئی کہ اللہ روزی دے دے, نہ اولاد یاد آئی, نہ اور کوئی چیز. وعدہ تھا اللہ کا اس کی عورت کو اللہ نے چمکدار بنا دیا, لیکن اس کی عادت بگڑ گئی. عادت بگڑی, میاں بیوی میں تو میں میں ہونے لگے. تو میں میں ہوتے ہوتے مار پیٹ ہوئی, پھر بول چال بند. اب جب بول چال بند ہفتہ 2 ہفتہ گزرا تو سوچس کہ یہ میرے مہروا سے بن مہروا بہتر. جب بولے چال نہیں تو فائدہ کا, تو سوچس کہ ہماری دوسری دعا تو باقی ہے. بہات پھیلے اس کے یا اللہ اس کو کتیا بنا دے. جلال میں آ گیا. اب اللہ کا وعدہ ہو چکا تھا, کتیا ہو گئی. اب جب کتیا ہو گئی تو گھر میں تھوڑو رہی ہے, نکل پڑی ادھر ادھر. کبھی اس گھر میں روٹی چرائے ماری جائے پوں پوں چلائے, کبھی وہ گھر میں جائے ماری جائے پوں پوں چلائے. اب یہ بھی افسوس میں کہ میں نے تو بڑا برا کیا. اور لڑکے کہنے لگے ابا یہ تم نے کیا کیا, اب ہم اماں کس کو کہیں, گھر کون دیکھے گا. تو کہ گھبراؤ نہ, ابھی ہمیں ایک دعا باقی ہے. 32 کی باقی رہا, پھر مانگی یا اللہ جیسے پہلے رہا کا پھر بنا دے. جیسے تھی ویسے ہو گئی. دعا مانگنے کا موقع اللہ نے دیا, لیکن کوئی دعا نیک نہیں مانگی. حضرت عمر دعا کیسے مانگتے تھے؟ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک, یا اللہ تو اپنی راہ میں مجھے شہادت دے دے. وجعل موتی فی بلد حبیبک, اور یا اللہ اپنے نبی کے شہر مدینہ میں موت عطا فرما دے. یہ حضرت عمر دعا مانگتے تھے, مدینے میں جس کو موت آ جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سبحان اللہ. طیبہ مدینہ کو کہتے ہیں. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, اور سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سبحان اللہ. بے شک ایسی دعائیں صحابہ مانگا کرتے تھے. موت کی دعا مانگنا منع ہے. حضرت عمر نے موت کی دعا نہیں مانگی تھی, یہ دعا مانگی تھی اللہ موت دے تو مدینے میں دے, لیکن موت کی دعا نہیں مانگنا چاہیے. تیسرے نمبر پر حضور فرماتے وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ, اور جس کو ایسا بدن دے دیا گیا جو بدن بلاؤں پر صبر کرنے والا ہو گیا. ماشاءاللہ. اس جسم پر مصیبتیں آئیں اور انسان نے صبر کر لیا. بیماری آئے تو بھی صبر کیا, چوٹ لگی تو بھی صبر کیا, ناشکری کا لفظ نہیں بولا, تو ایسا بدن جس کو مل گیا اسے دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی. سبحان اللہ. بے شک جیسے حضرت امام مسلم کے بچے کوفہ میں جب داروغہ نے جیل میں ڈالا تھا, حکومت نے جیل میں ڈالا تھا, تو داروغہ جیل کا مشکور تھے. انہوں نے سوچ لیا تھا ان بچوں کو ہم بچائیں گے چاہے میری جان بھلے ہی چلی جائے. تو دونوں بچوں کو چھوڑ دیا تھا مشکور داروغہ نے.
تو اس کی سزا میں مشکور کو کوڑے لگائے گئے تھے. حکم ہوا تھا اتنے کوڑے لگاؤ کہ مشکور مر جائے. تو مشکور داروغہ کے ہاتھوں کو اوپر باندھا تھا گورنمنٹ نے, پھر ان کے بدن پہ کوڑے مارے تھے. پہلا کوڑا پڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کوڑا پڑھا تو کہا تھا الحمدللہ رب العالمین. تیسرا کوڑا پڑا تو کہا یا اللہ اہل بیت کی محبت میں مارا جا رہا ہوں, الہی صبر عطا فرما دے. یہ کہا اور مشکور نامی داروغہ کے جسم سے روح نکل گئی تو پتہ چلا کہ بدن ایسا ملا کہ بلائیں آئیں لیکن انہوں نے صبر کیا. سبحان اللہ. تو انسان کو ایسا بدن ملے کہ مصیبت آئے اور صبر کر لے تو سمجھ جاؤ اس کی دنیا آخرت کی بھلائی اسے عطا ہو گئی. لیکن آج تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, یا اللہ اٹھائی لو, کہتے کہ نہیں کہتے. سچی حکایت میں لکھا ہے کہ ایک بڑھیا رہا ہے کہ یکے لڑکا بیمار ہوئے گا تو بڑھیا رات بھر دعا کرے, کہا یا اللہ ہم کا اٹھا لو ہمارے لڑکے وقت تھڑیائے دو, یا اللہ ہم کا اٹھا لو ہمارے لڑکے وقت تھڑیائے دو. رات بھر بک گئے. پڑوسی بیچارے سوئے نہیں پاوے. بھائی ایک دن ایک پڑوسی نوجوان رہا ہے, بکالا کمبل اوڑھیس اور دوئی ٹھور سفید لکڑی لے کے بڑھیا لنگ کھو کے ایک دورا. وہ بڑھیا کھٹیا سے کود کے بھاگ. جب بھاگ اکے لنگ وہ دورا تو کہیں سرے بھیا کوا کہیں ملک الموت ہے روح نکالنے آئے رک. تو بڑھیا کہتے بھیا ہم نئے بیمارن, بھیا وہ دو لڑکوا بیمار ہے, وہ دو وہی تھے لیٹا, بھیا ہم نئے بیمارن. بھیا بتاؤ اتے دن کہا ترا یا اللہ ہم کا اٹھا لو ہمارے لڑکوں کو تھڑیائے دو. جب ملک الموت کا دیکھے تو کہتے ہم نئے بیمار ہیں لڑکوا بیمار ہے. مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے, جتنے کہتے ہیں اللہ اٹھا لو مکاری کرتے ہیں. موت کس کو پسند ہے, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, مرنا کوئی نہیں چاہتا. ہم کو بھی نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں موت دے دے جلدی, حالانکہ آئے گی, لیکن حسرت ہے کہ اللہ زندگی میں برکت عطا فرما دے. بے شک. بولو ہر آدمی کی حسرت ہے, لیکن آج زندگی بڑھے گی کیسی, حسرت تو ہے لیکن بڑھنے کے اسباب اسلام نے بیان کیا. بے شک. حدیث پاک میں من ارادہ یبسط لہو, جو چاہتا ہو کہ اس کے لیے بڑھا دیا جائے, رزق ہو و عمر ہو, اس کی روزی بڑھ جائے اور اس کی زندگی بڑھ جائے. جو چاہے کہ روزی بڑھا دی جائے اس کی عمر بڑھا دی جائے تو سرکار فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, تو چاہیے کہ وہ لوگوں کے اوپر رحم کرے. رحم کرو اپنے پڑوسی پر, اپنے بھائیوں پر, اپنے رشتہ داروں پر, تو رحم کی وجہ سے اللہ روزی بھی بڑھاتا ہے عمر بھی بڑھاتا ہے. رحم کرو, چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو, تم رحم کرو, رحم کی وجہ سے اللہ تمہاری عمر بھی بڑھائے گا روزی بھی بڑھائے گا. ایک بزرگ تھے حضرت سلطان بایزید بستام کے رہنے والے. بایزید بستامی کے گھر کے بغل میں ایک آتش پرست تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے. آگ کا پوجنے والا مسلمان نہیں, لیکن دیکھو بایزید بستامی کی محبت اور رحم دلی کہ ایک دن آتش پرست کے گھر میں بچہ رونے لگا. بچے کہ رونے کی آواز ایسی پہنچی بایزید بستامی کو کہ ان کی نیند ٹوٹ گئی. اٹھے بایزید بستامی. آج ہم لوگ ہوتے ہیں اگر اپنا بچہ روئے گا تو پھٹ سے اٹھ پڑیں گے, اور اگر پڑوس کا بچہ روئے گا تو ہم سوتے رہیں گے. لیکن بایزید بستامی نے جب سنا تو اٹھے اور اس آتش پرست کے دروازے پر گئے. دروازہ کھڑبڑایا, کہا بھائی, ہاں, کہا میں بایزید ہوں, کیوں تمہارا بچہ رو رہا ہے, کافی رات سے میں سن رہا ہوں. آتش پرست نے دروازہ کھولا, کہا بایزید, غریبی نے مجھے گھیر لیا ہے, غریبی نے کمر توڑ دیا, گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے, اندھیرا ہے, اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے. بایزید بستامی نے سنا تو اپنے گھر گئے اور اپنے گھر سے چراغ جلا کر کے لائے, اس آتش پرست کے گھر میں رکھ دیا.
جب اس کے گھر میں روشنی ہوئی تو جو بچہ رو رہا تھا روشنی دیکھ کر کے وہ خاموش ہو گیا. جب بچہ خاموش ہوا تو آتش پرست اپنی بیوی سے کہنے لگا اے میری بیوی مسلمان کتنے رحم دل ہوتے ہیں کہ ہم آتش پرست باعزید مسلمان، لیکن میرے بچے کی محبت ان کے دلوں میں دیکھو کہ رات کی تاریکی میں اٹھے اپنی نیند بھی توڑا اور رات کی تاریکی میں ہمیں جگا کر کے پھر اپنے گھر سے چراغ جلا کر میرے گھر میں لا کے انہوں نے روشنی کیا ہے. اے میری بیوی جب ان کی روشنی میرے گھر میں آ چکی ہے تو مناسب یہ ہے کہ ان کی روشنی اپنے دل میں بھی داخل کی جائے سبحان اللہ. اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا جائے. اسلام کے ماننے والے بڑے رحم دل ہوتے ہیں. بے شک. فوراً وہ آتش پرست کلمہ پڑھ کر کے اور وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اے لوگوں ہمارے بزرگوں نے ہندو مسلم نہیں دیکھا بلکہ انسانیت کو دیکھا ہے کہ جو بھی مستحق ہو اس کی مدد کی جائے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. لیکن آج ہم لوگوں میں وہ چیز نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دیکھو ہم لوگ ہیں 4-5 لڑکا کھیلا تھے، ہمرو لڑکا کھیلا تھے، پہنچا جی اپنے لڑکا کا کیلا پکڑا دیا گا. اب وہ بچے منہ دیکھ رہے ہیں تمہارا بچہ کھا رہا ہے. وہ بچے اگر اپنی ماں سے گئے مانگے تو ماں کا دل دکھے گا، اگر نہیں ہے. اسلامی حکم ہے کہ اپنے بچے کو کچھ دینا ہے تو گھر میں لا کے دو، اور اگر مجمع میں دینا چاہتے ہو تو سب بچوں کو اگر دینے کی توفیق ہو تو دو، ورنہ اپنے بچے کو بھی مت دو. گھر میں کھلاؤ، بچوں کے سامنے نہ کھلاؤ کہ دوسرے کے بچوں کے دل کو ٹھیس لگے اور وہ اپنی ماں سے جا کے مانگے، ضد کرے تو ماں کو تکلیف ہو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو، ایک صاحب مسلمان تھے، ان کو گورنر بنایا ایک صوبے کا، اور پروانہ لکھ کے دیا، کہا جاؤ تمہیں فلاں صوبے کا گورنر بنایا جا رہا ہے. گورنر صاحب وہ پروانہ لے کر چلے ہی تھے کہ ایک چھوٹا بچہ آ گیا کھیلتا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اس بچے کو اٹھایا اور گود میں رکھا اور پیار کیا. تو گورنر صاحب پلٹ پڑے، کہا امیر المومنین عجیب حالت ہے آپ کی، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور آپ نے اٹھا کے گودی میں بٹھا لیا، پیار کرنے لگے. ہمارے تو 10 بچے ایسے ہوئے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی بچے کو گودی میں نہیں لیا، آپ پتہ نہیں کس کے بچے کو اٹھا لیے. تو حضرت عمر فرماتے ادھر آؤ. بلایا، بلانے کے بعد جو پروانہ دیا تھا گورنری کا اسے لیا اور حضرت عمر نے پھاڑ کے پھینک دیا. کہا جا تو بکریاں چرا، تو گورنری کے لائق نہیں ہے. جب تیرے دل میں تیرے بچوں کے لیے رحم نہیں ہے تو اللہ کے بندوں پہ تو رحم کب کرے گا؟ اور گورنر وہی ہوگا جو رحم دل ہوگا، حاکم وہی ہو جو رحم دل ہو. جب حاکم رحم دل ہوگا تو رعایا کو اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کے گورنری کے پرچے کو پھاڑ ڈالا اور اسے بکریاں چرانے کے اوپر متعین کر دیا کہ تم بکریاں چراؤ. پتہ چلا کہ صلہ رحمی ہمارے اسلام نے بتایا اور صلہ رحمی ہمارے بزرگوں نے کیا بھی ہے. بے شک. آج کسی کی بچی ننگے سر جا رہی ہے، کسی کی بچی کسی کے ساتھ بات چیت کرتی جا رہی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں. ہوگی کوئی کی بچی، لیکن میرے پیغمبر کی زندگی دیکھو. ایک حاتم تائی تھے، ان کی لڑکی کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی، لیکن ایک دن جا رہی تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی تو اللہ کے رسول اس کی طرف بڑھے اور قریب میں جا کر کے حاتم تائی کی لڑکی کے سر پر رسول اللہ نے اپنی چادر رحمت اتار کر کے ڈال دیا. سبحان اللہ. جو سرکار کی کالی کملی مشہور نہیں ہے، کالی کملی، نبی کریم نے اپنی چادر رحمت اتار کر حاتم تائی کے لڑکی کے سر کو اوڑھا دیا. ابھی تک وہ کافرہ تھی، اسلام سے نفرت کرتی تھی، لیکن جب رسول اللہ کی چادر رحمت اسے نصیب ہوئی تو اس کا دل پکار اٹھا، کہنے لگے محمد خدا کی قسم تمہارا رحم و کرم کا یہ عالم ہے
کہ میں اسلام نہیں لائی، تم سے جلتی تھی، لیکن تم نے مجھے ننگے سر دیکھا تو چادر رحمت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، اے محمد خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا کہ تمہاری نبوت جھوٹی نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ، اس ماشاء لیے میں اللہ، کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی رحمت دیکھی تو حاتم طائی کی لڑکی کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اے لوگو، اگر چاہتے ہو کہ ہماری روزی بڑھے، ہماری عمر بڑھ جائے تو رحم دلی کرو، رحم دلی کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ہم کو تم کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ،